جیسے مثال کے طور پر ایک رواج جو ہے لوگوں کے درمیان کہ جہیز آپ کے یہاں کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں، جہیز مانگتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، نہیں ملتا ہے تو پوری زندگی تانا دیتے رہتے ہیں. یہ بھی لوگوں کا مزاج ہے. بلکہ ابھی گجرات میں حال ہی میں ایک بچی کی کلپ چل رہی ہے، رلا دینے والی کلپ ہے. مسلمانوں کو تو چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے ایسے موقع پر کہ لوگ آج ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمانوں کا حال ہے کہ جہیز کے مطالبے نے ایک بچی کی جان لے لی اور وہ انتقال کر گئی. یہ تو ایک کلپ ہے جو وائرل ہوئی ہے. اس طرح کی کتنی بچیاں ہیں جو جہیز کے نام پر جو ہے اپنی جانوں کو قربان کر دیتی، جن کے گھر اجڑ جاتے ہیں، جن کی زندگیاں اجڑ جاتی، جن کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. میری مائیں اور بہنیں اگر یہاں پر موجود ہے تو میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر بات جہیز کی نکلے تو عرض کروں گا کہ لوگ یہاں دین کو جو ہے وہ معاذ اللہ گویا کہ یوز کرتے ہیں. جو چیز ان کو ہضم ہونی ہے ان کے مفاد کی ہے، اس وقت ان کو دین یاد آتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ جب مہر مقرر کریں گے تو ان کو دین یاد آئے گا، انہیں حدیثیں یاد آئے گی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے کہ جس میں مہر کم مقرر کیا جائے. تو یہ تو آپ کو یاد رہا، لیکن آپ کو یہ کیوں یاد نہیں رہا کہ حضور علیہ السلام نے 11 شادیاں کی ہے، 11 نکاح فرمائے ہیں. 11 میں سے کسی ایک مقام پر بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کسی سے جہیز طلب فرمایا ہو، جہیز مانگا ہو جو تم مانگتے ہو؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تو اپنی زمین پر گرا ہوا کوڑا بھی جو جانوروں کو ڈرانے کے لیے اٹھا کر کے انہیں تنبیہ کی جاتی ہے یا جانوروں کو مارا جاتا ہے اسے کوڑا کہتے ہیں. اللہ اکبر، وہ کوڑا بھی اگر زمین پہ گر گیا تو اللہ کے رسول نے کسی سے مانگا نہیں بلکہ خود سواری سے اتر کے اٹھایا ہے. حضور علیہ السلام کو گرا ہوا کوڑا مانگنا بھی پسند نہ تھا. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے اندر شان غیرت یہ تھی، بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر میرے جوتے کے تسمے ٹوٹ جائیں تو وہ بھی میں اپنے اللہ سے مانگتا ہوں، غیر اللہ سے اس کا سوال نہیں کرتا، وہ بھی میں اپنے اللہ سے مانگتا ہوں. حضور کی شان توحید کا یہ عالم تھا، اپنے اللہ سے محبت کا یہ عالم تھا. اور آج ہم جہیز کے نام پر، رسومات کے نام پر کیا کیا بھیک مانگتے ہیں اور کس طریقے سے بھیک کے دروازے مالداروں نے بھی کھول رکھے ہیں. یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا مسلمانوں، اور پھر اگر وہ جہیز نہ لائے تو اسے تانے دیے جاتے ہیں اور یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. معاذ اللہ کیفیت یہاں تک پہنچتی ہے کہ اس کی زندگی سے کھلواڑ کر کے اس کو طلاق دے دی جاتی ہے. زندگی سے کھلواڑ کر کے طلاق دے دی جاتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی اسلام میں اجازت تو ہے نا طلاق کی. جن صورتوں میں اجازت ہے کیا یہ صورت اس میں آتی ہے کہ جہیز نہ ملنے پہ طلاق دے دو اور کسی کی زندگی سے کھیل لو؟ میری قوم کے وہ جوان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جان قربان کرنے کی باتیں کرتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ سماج سے اس معاملے کے اندر بغاوت کریں. بغاوت نہیں ہوگی بلکہ یہ حقیقت ہوگی، سچائی اور صداقت ہوگی کہ نوجوان یہ فیصلہ کریں کہ میں نے شادی تو کرنا ہے لیکن شادی ایسی مثالی ہوگی کہ جس میں صرف دلہن آئے گی، دلہن کے ساتھ کوئی جہیز نہیں آئے گا. ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے، اس لیے کہ انقلاب جوانوں سے آتا ہے، تبدیلی جوانوں سے آتی ہے. یاد رکھیں اگر آپ نے ایسا کیا اور آپ نے کسی کی فکر کو دور کر دی، کسی غریب ماں باپ کی سوچ اور فکر کو، ان کے بوجھ کو دور کر دیا، تو یاد رکھنا مالدار جہیز دے گا تو اپنی طاقت کے مطابق دے گا، لیکن کسی غریب کی فکر کو تم دور کر دو گے تو جب اللہ تمہیں دے گا تو اللہ تمہیں اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بندے کا دیا ہوا ختم ہو سکتا ہے، اللہ کا دیا ہوا کبھی ختم نہیں ہو سکتا. تو اللہ آپ کو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگ زندگیوں سے کھیلتے ہیں، بیچ میں طلاق دے دیتے، بیچ میں جہیز کی وجہ سے، کسی اور چھوٹی چیز کی وجہ سے، اللہ اکبر، زندگی سے کھیل جاتے. کسی لڑکی کی، کسی عورت کی زندگی سے کھیلنے کا کیا عذاب ہے یہ تو ابھی نہیں پڑھتا آپ کے سامنے. ایک حدیث صرف سن لے، دل پہ، ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر. کسی کی زندگی سے کھیلنا کتنا بڑا جرم ہے. عورت تو عورت ہے، لڑکی تو لڑکی ہے، بہت بڑی ہے اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کی زندگی. اگر تم نے کسی چڑیا سے بھی کھیلا نا، چڑیا کی زندگی سے، چڑیا کی زندگی سے، چڑیا کتنی ہوتی، چھٹاک بھر کی ہوتی ہے، اس کا انجام کیا ہے. لیکن یہ حدیث پڑھنے سے پہلے ایک اور طرف اشارہ کرتا ہوں. آج کل کچھ لڑکے لڑکیوں کی زندگی سے اس طرح بھی کھیلتے ہیں
کہ اس سے ناجائز تعلقات قائم کر لیتے ہیں، شادی کا لالچ دے کر، زندگی بھر نبھانے کا لالچ دے کر، پھر زنا کر کے، بدکاری کر کے، اس کی آبرو سے کھیل کر پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ نہ وہ دین کی رہتی ہے، نہ وہ دنیا کی رہتی ہے۔ یہاں میں قوم کی بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کی عزت اور آبرو اتنی سستی نہیں ہے کہ شادی کے وعدے پر آپ کسی کے ساتھ اپنا سب کچھ گنوا بیٹھے۔ یاد رکھنا، دنیا کی ہر دولت ختم ہو جانے کے بعد آدمی کما سکتا ہے، لیکن آبرو اس دولت کا نام ہے کہ ایک مرتبہ چلی گئی بے شک بے شک تو دوبارہ پھر آپ اس کو نہیں خرید سکتے، بازار سے نہیں خریدی جا سکتی، دولت کے ذریعے سے اس کو جو ہے وہ نہیں کمایا جا سکتا، اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ مر کے زندہ ہو جائیں تو بھی آپ دوبارہ وہ دولت حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ غربت کی چکی میں پسنا، تو غربت سے خوف کھا کر، کسی کی دولت پر للچا کر کبھی اپنی آبرو کا سودا مت کر دینا۔